اب ذرا نوٹ کریں، یہ مسئلہ نوٹ کریں کہ مدلس کی روایت کے اوپر حکم کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس بنیادی طور پہ 5 اقوال ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان اقوال کو پہلے لکھیں، اس کے بعد پھر ان کی تحریر کرتے ہیں صحیح طریقے سے، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ پھر ہم نے مرسل خفی کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے جا کے، اور پھر جو مراتب مدلسین حافظ بن حجر نے بنائے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ یہ بہت کریٹیکل گفتگو ہے۔ لکھیں، سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ مدلس کی کوئی ایک روایت بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ تصریح کر رہا ہے چاہے وہ تصریح نہیں کر رہا، یعنی تدلیس ایک ایسی جرح بن جائے گی کہ اس کی بنا پر راوی متروک قرار پائے۔ پہلا پوائنٹ، ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے، خطیب بغدادی نے الکفایہ کے اندر اس قول کو منسوب کیا ہے طائفۃ من اہل الحدیث والفقہ قدیما، کہ پرانے ایک گروہ پرانے محدثین اور جو فقہات ہیں ان میں سے ایک گروہ اس کا قائل ہے، لیکن کسی معین شخص کا نام نہیں ذکر کیا، نمبر 1۔ اور دوسرا، خطیب کے زمانے تک بھی کوئی شخص بھی پریکٹیکلی اس قول کو فالو کرنے والا نہیں تھا۔ اس سے پہلے چلیں گے، بخاری کے زمانے میں آپ کو نظر نہیں آتا، یعنی جتنے نقاد مشہور ہیں نا، آپ ان کے آپ نام پڑھ رہے ہیں، یحییٰ ہے، احمد ہے، پھر علی بن المدینی ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، نسائی کے بعد حاکم نشابوری ہے یا دارا قطنی ہے، پھر اسی طرح اگر امام بہقی کو آپ بیچ میں ایڈ کر لیں، یا امام الساجی ہو گئے، ابو زکریا الساجی ہو گئے، فائن، جتنے بھی ائمہ ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی یہ معین ہو کر یہ قول ہمیں نہیں پتا کسی کے اوپر کفی نہیں ہے، تصریح کریں یا نہ کریں، یعنی وہ حدثنا کہہ رہا ہے یا حدثنا نہیں کہہ رہا، اس نے تدلیس کر دی، وہ متروک ہوا، اس کی ساری روایتیں ترک ہوں گی۔ یہ فرسٹ اوپینین، صحیح طرح سمجھ آ گئی بات؟ اس کو خطیب نے نقل کیا ہے، خطیب نے، اور اس نے منسوب کیا ہے طائفۃ من الحدیث والفقہ قدیما، یہ کہہ کر کہ ان کی اوپینین تھی، لیکن کسی معین شخص کا نام نہیں لیا۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ خطیب کے زمانے سے پہلے تک بھی جن ائمہ جرح و تعدیل پر ہم اعتماد کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس رائے کے ساتھ نہیں تھا۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، آپ کو میں یہی بتاتا چلوں کہ تدلیس بعض مقامات پر جرح بن جاتی ہے، اور ایسی جرح بنتی ہے کہ وہ راوی کلیتاً ترک ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، فی الحال اپنا ذہن ذرا اوپن رکھیں۔ دوسری اوپینین یہ ہے کہ مدلس کی ساری مرویات قبول ہوں گی، چاہے وہ کہیں پر سماع کی تصریح کر رہا ہے یا وہ سماع کی تصریح نہیں کر رہا۔ یہ پہلے قول کا بالکل اپوزٹ، اس کو بھی خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، اور انہوں نے منسوب کیا ہے اس کو طائفۃ من اہل الحدیث کی طرف، کہ محدثین کے ایک گروہ کا یہ مسلک رہا ہے کہ مدلس جیسا بھی روایت کرے، ان کے ساتھ کر رہا ہے، حدثنا کے ساتھ کر رہا ہے، وہ تدلیس و تسویہ کرتا ہے، تدلیس شیوخ کرتا ہے، تدلیس اسناد کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی ساری روایتیں قبول کریں گے اگر وہ اپنی ذات میں ثقہ ہے، یعنی مدلس کی ہر روایت قبول ہوگی، یعنی ہم اس کی روایت کو اس کے مدلس ہونے کے سبب اس کا رد نہیں کریں گے، یعنی تدلیس کوئی جرح نہیں۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مدلس کی فقط وہ روایتیں قبول ہوں گی جس میں وہ سماع کی تصریح کرتا ہے، اور جس میں اس نے سماع کی تصریح نہیں کی وہ روایت رد ہوگی۔ یہ اکثریت کا یہ موقف ہے، اجماع نہیں ہے اس مسئلے پہ، جیسے کہ بڑا واضح ہے، لیکن آج کے زمانے تک بھی اکثریت کا موقف یہی ہے۔ اب وہ صحیح ہے کہ نہیں اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں، کہ وہ حدیثیں قبول ہوں گی جس کے اندر وہ سماع کی تصریح کرتا ہے، حدثنا، اخبرنا، املاءنا، اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ روایتیں جس کے اندر وہ عن یا قال یا حدثا اس طرح کے لفظ الفاظ استعمال کرتا ہے جہاں پر احتمال رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کی وہ روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کو اکثریت نے اختیار کیا ہے۔ یہ تیسرا قول ہو گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کی ساری مرویات قبول ہوں گی، سوائے ساری مرویات قبول ہوں گی یا تدلیس کی مدلس کی روایت قبول کریں گے، الا یہ
کہ اس کی تدلیس غالب ہو جائے، اس کی مرویات پر تدلیس غالب ہو جائے، تدلیس غالب ہو جائے. تو اگر کسی کی مرویات کے اندر کچھ روایتوں میں وہ تدلیس کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر غالب ہو گئی ہیں، غالب ہو کہ زیادہ روایتوں میں تدلیس کرتا ہے وہ، اب اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ قول امام علی بن المدینی کا ہے. اب یہ بھی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، علی بن المدینی کا یہ قول ہے. 4 ہو گئی، ابھی 5ویں لکھ لیں. اس کی تمام احادیث قبول ہوں گی سوائے ان احادیث کے جن میں تدلیس ثابت ہو جائے. یعنی آپ صرف یہ کہہ کر روایت کو رد نہیں کر سکتے اس کے اندر راوی مدلس ہے وہ ان کہہ کے روایت کر رہا ہے. نو، the question is ان کہہ کے روایت کر رہا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ اس ان کے اندر اس نے تدلیس کی ہے؟ اگر تم کہو گے نہیں کوئی پروف نہیں ہے میرے پاس، اوکے دین فائن، ہم اس کو قبول کریں گے. اگر کہو گے کہ ہاں بھائی دلیل ہے، لاؤ دلیل، پھر تمہاری دلیل دیکھیں گے دلیل کیسی ہے. یہ 5واں قول ہے. 5واں قول سمجھ آ گیا کہ 5ویں قول کا تعلق سیغے کے ساتھ نہیں ہے، سیغے کے ساتھ نہیں ہے. 5ویں قول کا تعلق غالب کے ساتھ نہیں ہے کہ غالب مرویات کیسی ہیں. 5ویں قول کا تعلق یہ ہے کہ دلیل کہاں پر آ رہی ہے، دلیل کس مقام پر آ رہی ہے. یہ امام یحییٰ بن معین کی اوپینین. اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فقیر خود جو ہے وہ اس 5ویں قول کی طرف زیادہ مائل ہے. میری نظر میں یہ 5واں قول درست ہے، یہ 5واں قول. لیکن اس میں کچھ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں کہ جب ہمارے ارد گرد کے راوی موجود تھے اور وہ اپنی حرکتیں کر رہے تھے. یحییٰ جیسا آدمی یہ بات کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس زمانے میں ان کے درمیان رہ رہا تھا. اس جیسی معرفت ہمارے پاس نہیں پہنچی. تو لہٰذا جو پہلا قول ہے وہ تو ریجیکٹڈ ہے، دوسرا قول بھی ریجیکٹڈ ہے. اصلاً جو اقوال ہے نا وہ ان تینوں کے درمیان چلتے ہیں. جو تیسرا، چوتھا اور جو 5واں قول ہے نا، اصلاً یہ چیز ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے راوی کے ساتھ. چلیں یہ 5 اقوال جب آپ لوگوں نے لکھ لیے اچھے طریقے سے، اب اس کی نا میں آپ کو اب اگلا سیکشن جو ہے نا ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اگلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں. 5 اقوال یار آپ کو میں وہ چیزیں لکھوا رہا ہوں کہ سبحان اللہ، یہ چیزیں سمجھنے کے بعد نا اب جو مرضی اصول حدیث کی کتاب پڑھ لے پھر مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اصل کہانی پیچھے پتہ چل گئی کہ کیا ہو رہا ہے اور کون سا آدمی کہاں سے اپروچ کر رہا ہے. چلیں اگلا موضوع ہے وہ لکھیں، اور اس کا پھر ربط بنے گا ان 5 ویوز کے ساتھ. جو آپ کو میں نے بتایا نا کہ اس میں سے یہ 3 ویوز ہیں، 3 ویوز جو آخری ہیں یہی ہیں جو مختلف مقامات پہ اپلائی ہوتے ہیں. کیا اس کا نام یہ ہوگا کہ مدلس کی وہ روایات جس میں سماع کی تصریح نہ ہو ان کو بھی قبول کیا جاتا ہے ان کیسز کے اندر. یعنی ان کیسز میں تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. میں آپ کو کیس لکھواتا ہوں. پہلا نقطہ، اگر مدلس فقط ثقات سے تدلیس کرتا ہے نا، فقط ثقات سے، تو اس کی تدلیس نقصان نہیں دیتی، وہ عن سے روایت کرے یا نہ کرے. اس کی اگزامپل ہے سفیان ابن عیینہ. تو پہلا قول تو یہ ہے، پہلا قول کا پہلا سینیریو، پہلی کنڈیشن یہ ہے اگر ایک ایسا آدمی ہے جو فقط ثقات سے ہی تدلیس کرتے ہیں، اس نے کوئی ثقہ کا انعام چھپایا آپ کو پتا ہے، تو اس کی تدلیس کو مان لینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ سفیان ابن عیینہ. دوسرا، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی تدلیس قلیل ہے یا نادر ہے، نادر، اور یہ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے بھائی، اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ روایت قبول کر. قلیل تدلیس ہے یا بالکل نادر تدلیس کرتا ہے. ایک ایسا شخص ہو کہ وہ جب تدلیس کرتا ہے تو بعد میں بتا بھی دیتا ہے کہ میں نے یہاں فلاں راوی کا نام چھپایا تھا. ایسے راوی تھے تو تدلیس کرتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ کس کا نام، اور وہ اکثر ثقات ہی ہوتے ہیں. سفیان ابن عیینہ کی ہر روایت قبول ہے. سفیان ابن، دیکھیں آپ نے پلیز اچھا یہ سوال کر لیا. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی ہر روایت، ایسا نہیں کہ اس کی ہر روایت قبول ہے. پلیز مانا یہ ہے کہ ہم تدلیس کی تہمت لگا کے اس کی روایت رد نہیں کریں گے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر روایت قبول ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تدلیس کو بنیاد بنا کر آپ اس کی روایت کا انکار نہیں کریں. کوئی اور بہانہ کہ جرا جو واقعی بنتی ہے وہ بنائیں، لیکن تدلیس کا مسئلہ نہیں اس میں ہوگا. بات سمجھ آئیے، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اچھا کیا آپ نے اسپیشل کر لیے، ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں.
جب ہم راویوں کے اوپر اس اعتبار سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی روایتوں کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی اور مسئلہ مسائل ہے تو ٹھیک ہے وہ لے آؤ، لیکن یہ علت نہیں ہوتی۔ تو تیسرا نقطہ کو میں نے لکھوا دیا کہ ایسا راوی ہوتا ہے وہ تدلیس کرتا ہے لیکن بعد میں اس کو واضح بھی کر دیتا ہے، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ اس کی تدلیس کی روایت کو قبول کر سکتے ہیں۔ قبول سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل جب اس نے بعد میں کھول دیا کہ روایت ضعیف ہے تو مانا یہ ہوا کہ میں اس کے اوپر تدلیس کی تہمت لگا کے اس کی روایت نہیں کروں گا، بلکہ دیکھوں گا چلو سند پوری بتا دی اور سند پوری آ گئی، اب میں دیکھوں راوی کیسے ہیں، یہ ضعیف آ گیا روایت ضعیف ہے، یہ صحیح ہے روایت صحیح۔ ہاں کیس نمبر 3 یہ ہے، کیس نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سے متعلق یہ چیز نون ہو کہ جب وہ تدلیس کرتا ہے تو بعد میں واضح بھی کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ تدلیس کی تھی، کیونکہ میں نے فلاں سند آپ کو بھی سنائی ہے، اس کے اندر یا کل آپ کو میں نے سنائی تھی، اس کے اندر یہ راوی اس طرح۔ اچھا آگے سن لیجیے، چوتھا کول ہے وہ یہ ہے کہ اگر مدلس سے کوئی ایسا شخص روایت کرتا ہو، مدلس سے کوئی ایسا شخص روایت کرتا ہو جو اس کی تدلیس کو کفایت کر جائے، یعنی اس کی تدلیس کی ٹیک کیئر کر لے اور بتا دے کہ جو میرے پاس ہے وہ تدلیس سے پاک ہے، میں نے اس مدلس کی روایتوں کی چھانٹی کر لی ہے، ڈونٹ وری مجھے پتا ہے اس کے اندر کیا مسئلہ کیا نہیں ہے، میں بس وہ سنا رہا ہوں جو اس کی ٹھیک کی بات ہے، تو آپ اس آدمی سے ان مدلسین کی روایتوں کو قبول کر لو گے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، امام شعبہ ہی یوزڈ ٹو سے دس، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں میں نے 3 لوگوں کی تدلیس کے متعلق میں ٹیک کیئر کر لیا، سو ڈونٹ وری، ٹھیک ہے، آمش کی، ابو اسحاق کی اور قتادہ کی، وہ 3 نام لیا کرتے تھے شعبہ، یعنی چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر مدلس سے کوئی ایسا شخص روایت کر رہا ہے کہ جو مدلس کی روایتوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے اور تدلیس والی مرویات کو وہ سائڈ پہ کر کے صرف وہ روایت کرتا ہے جو ٹھیک ہوتی ہے اس کی، تو ایسے شخص سے آپ روایتوں کو قبول کر لیں گے اس مدلس کی۔ مثلا ابھی مان لیں آمش ایک مدلس ہے، ابو اسحاق ایک مدلس ہے، قتادہ ایک مدلس، یہ 3 مدلس ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں، وہ ان تینوں سے پڑھے نا، شعبہ کہتے ہیں کہ میں ان تینوں کی تم تدلیس کو میں کافی کفیتکم، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ ہیں آئی ہیو ٹیکن کیئر اٹ فار یو پیپل، میں ٹھیک ہے نا ان تینوں کی تدلیس ڈونٹ وری، یعنی جب شعبہ آمش سے روایت کرے یا شعبہ قتادہ سے روایت کرے یا شعبہ ابو اسحاق سے روایت کرے تدلیس کا اس میں شمار نہیں کرتا میں، کیونکہ شعبہ کہتا ہے ڈونٹ وری میں نے ٹیک کیئر کر لیا اس کی، یہ بات سمجھ آئی؟ اب یہاں پر ایک جاہل آ جائے اور وہ کہے دیکھیں جی یہ قتادہ ہے، شعبہ ان قتادہ ان حسن عن الحسن، تو یہ جو ہے قتادہ اس کے اندر مدلس ہیں اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، مدلس کی روایت ہوتی ہے، اس کو یہ بریکہ نہیں پتا نا کہ یہاں پر قتادہ سے روایت کرنے والا شعبہ ہے، نیچے قتادہ کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ تدلیس نہیں کرتے تھے، وہ مرسل خفی ہوتی تھی ان کی روایت، وہ آگے جا کے بتاتا ہوں آپ ایگزیکٹلی۔ شعبہ کو پتا ہے کہ آمش کس روایت میں تدلیس کر رہا ہے، اس لیے وہ ان روایتوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تو the thing is جب شعبہ روایت کرے گا نا آمش سے، ابو اسحاق سے اور قتادہ سے، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، مان لو وہ روایت لے لو اس کے اوپر، تدلیس کا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کم سے کم۔ پانچواں کو لکھیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ جو مدلس ہے یہ خاص شیوخ سے مرویات میں تدلیس کرتا ہے، تو ایسے مدلس کی روایتوں کو جو باقی شیوخ سے وہ جو نقل کرتا ہے وہ قبول کر لیں گے، اور وہ جو خاص شیوخ والی ہیں وہ ذرا ہمارے رڈار میں رہیں گی۔ ایک آدمی ہے فرض کرو اپنے 2 شیوخ کی روایتوں کو تدلیس کرتا ہے، ان 2 کو چھوڑ دیں، اس میں سما کی تصریح مان کے خاص سما کی تصریح کرے گا تو لے لیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن باقیوں سے جب وہ روایت کرے گا تو اس کو قبول کریں گے۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جو زکریا بن ابی زائدہ تھے، زکریا بن ابی زائدہ، یہ فقط شعبی کی روایات میں تدلیس کرتے تھے جب یہ شعبی سے روایت کرتے تھے، لیکن شعبی کے سوا جب جس کسی اور سے روایت کرتے تھے اس میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ زکریا بن زائدہ راوی کا نام۔ اسی طرح تہذیب و تہذیب میں تہذیب الکمال میں دیکھیے گا خارجہ بن مصعب، یہ صرف غیاث بن ابراہیم کی روایتوں میں تدلیس کرتے تھے، اس کے علاوہ تدلیس نہیں کرتے تھے۔ چھٹا نقطہ اس کا اپوزٹ ہے، اپوزٹ ایگزیکٹلی 5 نقطے کا، کہ راوی چند شیوخ میں تدلیس نہیں کرتا باقیوں میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چند شیوخ ان کی روایتوں میں تدلیس نہیں کرتا، اس کی وجہ ہو سکتی ہے فار لازم ابو کے لفظ آتے ہیں کہ اس نے لمبی عمر جو ان کی ملازمت اختیار کی ہوتی ہے، یعنی ان کے ساتھ اختیار کیا ہوتا ہے، تو ان کی روایتوں کو پہچانتا ہے اچھے طریقے سے، اس کی روایتوں کو متصل مانے۔ اس کی مثال ہے جب ابن جریج روایت کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے، اس کو ایسے مانتے ہیں ابن جریج جب عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں، یا پھر آمش جب ابو وائل یا ابو صالح سے روایت ہے، تو کیونکہ آمش کا ٹائم ابو صالح اور ابو وائل کے ساتھ بہت زیادہ گزرا ہے، تو آمش کی جو روایتیں ہوتی ہیں ان سے وہ تو ویسے ہی آپ اس کو متصل مانو گے چاہے وہ ان کہہ کے روایت کرے، لیکن جو جہلا ہے وہ کیا کرتے ہیں، آمش ہے ان کہہ رہا ہے، آگے نہیں دیکھنا کون ہے کون نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، بس آنا ہے روایت رد ہوگی، مدلس ہو گیا الحمدللہ ہماری جان بچ گئی، روایت ضعیف ہو گئی، دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس۔ آمش کا ترجمہ میزان الاعتدال سے نکال کر دیکھیں، اور اس کے اندر حافظ ذہبی نے کی نقطہ نقل کیا ہے، یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس کی وہ روایتیں جو اس کے ان شیوخ سے ہوتی ہیں جن سے یہ کثرت کے ساتھ روایت کرتا ہے اس کو ہم اتصال پر ہی محمول کرتے ہیں۔ ساتواں نقطہ لکھیں کہ اگر کسی راوی کی حدیثوں میں سے جو تدلیس شدہ روایتیں ہیں، جو مدلس روایتیں ہیں، وہ اگر الگ ہو چکی ہیں نا، یعنی ہمیں پتا ہے کہ اس کی 15 روایتوں میں سے ان 4 میں تدلیس ہوئی ہے، ان 4 کو چھوڑ دیں باقیوں کو قبول کر لیں، کیا یہ ہوتا ہے ایسا؟ بالکل ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے راویوں کے اوپر انہوں نے مقرر کیا ہوا کہ کون کون سی روایت کے اندر سے تدلیس کی ہوئی ہے، بس وہ نہ مانے، باقیوں کا مسئلہ نہیں۔ 6 اور 7 میں ڈیفرنس دیکھنا کریں نا بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتا ہوں پوائنٹ نمبر 5 اور پوائنٹ نمبر 6 کا تعلق 5 اور 6 کا تعلق شیوخ کے ساتھ ہے، مرویات کے ساتھ نہیں ہے، شیوخ کے ساتھ ہے۔
ایک کیس یہ ہے کہ ہمیں ان شیوخ کا پتا ہے کہ ان سے تدلیس کرتا ہے، اوکے، باقیوں کو قبول کر لیں۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ ہمیں ان شیوخ کا پتا ہے کہ ان سے تدلیس نہیں کرتا، اوکے، باقی بات کر دیں۔ اس کا تعلق شیوخ کے ساتھ ہے۔ جو ساتواں پوائنٹ ہے نا، اس کا تعلق شیوخ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ راوی کی مرویات کے ساتھ ہے۔ کہ ہمیں پتا ہے اس کی 4 روایتیں، 5 روایتیں ہمیں پتا ہے تدلیس کی ہے اس نے، 5 روایتوں میں 18 روایتیں ٹھیک ہے اس کی، اوکے، 18 قبول کریں، 5 رد کر دیں۔ اچھا، 8واں مختلف ہے کہ اگر ہمیں مدلس سے کے متعلق پتا ہو، مدلس کے متعلق پتا ہو کہ یہ کس کا نام چھپاتا ہے، اور وہ بندہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ جس کا نام چھپایا جا رہا ہے، تب بھی تدلیس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کس کا نام چھپا رہا ہے یہ، وہ بندہ سکھا ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، ضعیف ہے تو آپ کو پتا رد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی مدلس کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کس کا نام چھپاتا ہے، اور وہ نام، وہ بندہ بھی پتا ہو جس کا نام چھپایا جا رہا ہے، دیٹس اٹ، نو پرابلم، قبول کرو اس کو۔ اس کی ایگزامپل آپ کو میں بڑی مشہور سند سے دیتا ہوں، جو حمید الطویل ہے، جو انس کے شاگردوں میں، حمید نے اکثر روایات، وہ جو انس روایت کرتے ہیں نا، وہ ان کی انس سے انہوں نے سنی نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے وہ ثابت سے سنی ہوتی ہے، ثابت البنانی سے، ثابت البنانی سے سنی ہوتی ہے۔ اب ثابت البنانی بھی دیکھو ہمیں پتہ چل گیا، پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ جو حمید ہے تدلیس کر رہا ہے، اوکے۔ دوسرا جو نام چھپا رہا ہے ہمیں وہ نہیں پتا کس کا نام چھپا رہا ہے، فائن، ثابت ہے، اور ثابت کون ہے؟ وہ ثقہ امام ہے، وہ انس کی روایات کے اندر، اور بڑے کلوز اصحاب میں سے آپ کو اکثر سمجھ ثابت انس سے ملتی ہے کہ بڑی کلوزنس تھی آپ کی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ آ گیا؟ چلے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاملات میں آسانی فرمائے۔ ایک کتاب ہے، آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کر آنا ہے کائنڈلی، کتاب کا نام ہے تعریف اہل التحدیث، تعریف اہل التحدیث، جس کو طبقات المدلسین بھی کہتے ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اس کا مقدمہ ریڈ کر کے آنا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ دیکھیے انہوں نے مدلسین کو کیسے تقسیم کیا ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہوا ہے۔ وہ جو کتاب ہے طبقات المدلسین، یا جو میں بتا رہا ہوں تعریف اہل التحدیث، یہ کتاب آج کے زمانے میں بیس مانی جاتی ہے تدلیس کا حکم لگانے کے اوپر، اور راویوں کو صحیح ڈکلیئر کرنے کے اوپر، تو اس کو دیکھ کر ہم اس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔